اے پوری میرے آقا و مولا دی زندگی جس طرح حضور میرے آقا جویں اپنی زندگی گزاری اے جدے ذہن وچ ہوے میرے آقا این چلدے سن، میرے آقا این بیٹھدے سن، میرے آقا دی مجلس دا انداز کی ہوندا سی، مجلس علم و حیاء و صبر و امانہ، اے گل تے متعادلین این سارے صحابہ برابر بیٹھے ہوندے سن۔ لا ترفع فی الاصوات، کسی دی چوں دی آواز بھی نہیں سی آندی ہوتی، ولا توبن فی الحرم، تے حضور دی مجلس وچ بیٹھ کے کسی دی عزت نہیں سی اچھالی جاندی، ولا تنسا فلا تاتہ، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی بات ہو جاتی تو پھر مجلس سے نکل کر ان کی اس بات کو اڑایا نہیں جاتا تھا، بات وہی ختم ہو جایا کرتی۔ یہ میرے آقا و مولا کی مجلس تھی۔ ہاں جی، تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک حاجت لے کے آندا سی، کوئی دو حاجتاں لے کے آندا سی، کوئی ڈھیر ساریاں ضرورتاں لے کے آندا سی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا، اے نہیں سی میرے آقا نے کدی فرمایا ہاں امام حسین فرما دیں یدخلون ربادا ولا یفترقون الا عن زواکن، فرمایا میرے آقا و مولا دی مجلس لوگ خوشی خوشی آندے سن تے کدی کوئی چکھے بغیر حضور دی مجلس جو نہیں گیا، جیڑا بھی آیا وہ چکھ کے گیا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا، میرے بارے میں پوچھتے ہو کہ مولوی خادم روٹی کہاں سے کھاتا ہے؟ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، جن کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ کرم بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم اس محبوب کی باتیں کرتے ہیں تو کیا وہ ہمیں بھوکے رہنے دیتے ہیں، یا ہمیں وہ اس طرح رہنے دیتے ہیں کہ اس دنیا دار کی طرف دیکھو، اس پیسے والے کی طرف دیکھو؟ جلیا 3 مہینے رجی خلقت دیکھ یوسف کے نانی تے جنہ محمد عربی ڈٹھا اور رجے دو ہی جہاں۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ایتھے فخر کے دیتے ہوندے جی ایدے کو پیسے بڑے۔ میں جناب روایت بیان کرنے لگا، انس بن مالک چونکہ حضور کے خادم تھے، 10 سال حضور کی خدمت کی، 10 سال، اور فرماتے ہیں ما قال علی افن کتو، 10 سال کے اندر حضور نے مجھے اف تک نہیں فرمایا جی۔ 10 سال خدمت کیتی ہوئے تو فرماندے ولا لشین صنعتو لما صنعتو ولا لشین ترکتو لما ترکتو، فرمایا میں نو حضور نے فرمایا کام نہیں کرنا میں کر دیتا، میرے آقا نے میں نو نہیں پوچھا کیوں جی، تو حضور نے فرمایا کرنا میں نہیں کیتا، حضور نے میں نو نہیں پوچھا تو کیوں نہیں کیتا، کیوں جی۔ اے اداواں بیان کرنی سن نا دنیا دے سامنے، تسی مڑ کے انہاں چوڑیاں دیاں گلاں کردے ہو، انگریزوں نے یہ کہا تو فلاں نے یہ کہا، ایتھے تا 5 منٹ ساڈے نال کوئی روے تو پتہ لگ جانا مولوی صاحب کس کیٹاگری دین۔ 10 سال خدمت کی تھی تے میں کہا جی پھر کی ویکھیا؟ فرمایا ما مسستو خزن ولا حریرن ولا شیئن کان الین من کف رسول اللہ، فرمایا میں کہا جی تسی سلام بھی تے لے ہونا، فرمایا کیا پوچھتے ہو؟ نہ میں کوئی جناب ریشم ویکھیا، نہ کوئی اور کپڑا، نہ کائنات دی کوئی اور نرم شے ویکھی جڑی حضور دی ہتھیلی نالوں ود کے نرم ہو۔ میں انس بن مالک کو پوچھا، میں کہا جی تسا رسول اللہ نو پسینہ بھی آندا سی، تسی 10 سال خدمت کیتی، پھر پسینے دی کیفیت کی سی؟ فرمایا ولا شممت مسکن قطو ولا عطرن وفی روایت امبرن کان اطیب من عرق رسول اللہ، فرمایا نہ میں کوئی کستوری سنگی، نہ میں کوئی دنیا دا عطر سنگیا، نہ امبر سنگیا، نہ کائنات دی کوئی اور خوشبو سنگی جڑی حضور دے پسینے نالوں ود کے خوشبودار۔ کیوں جی؟ ایک صحابیہ کہندیاں حضور میں اسی 5 بہناں سا، 5 بہناں کٹھیاں، بہناں تو جان دے ہو نا، فرماندیاں اسی 5 بہناں رسول اللہ دے گھر گئیاں تے حضور خوش گوشت جڑا نا او تناول فرما رہے سن، تے ایک بوٹی کٹ کے نا رسول اللہ نے اپنے مبارک منہ وچوں سانو 5 بہناں نو دتی،
تے فرماندیاں اسی 5 بہناں نے کھادی تے جدوں تک اسی زندہ رہیاں ساڈے منہ وچوں خوشبو آندی رہی، امبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے۔ ایک صحابی کہندے ہیں میں رسول اللہ پیشاب مبارک فرمان تشریف لے گیا تے میں جدوں اس مقام تے گیا حضور واپس آئے تے اتھے 3 پتھر پے سن جنہاں وچ خوشبو آ رہی سی، کہندے ہیں میں وہ پتھر چک لے تے چک کے نا تے پھر میں انہاں پتھراں دی جا بنائی اے جگہ میں بنائی تے فرما اس جے تو یوم الجمعہ تے المسجد اخذتہن فی کمی، فرمایا جدوں بھی میں مسجد نبی شریف وچ آندا سی نا جمعہ پڑھا جمعے والے دن تے میں انہاں پتھراں دی جگہ بنائی سی ایتھے رکھ کے آندا سی۔ اور پھر آگے آپ نے کی فرمایا، فرمایا کہ جیڑا صحابی جیڑی بھی خوشبو لا کے آندا سی نا انہاں پتھراں دی خوشبو اس خوشبو ہوتے غالب آ جاندی سی، جنہ جتے پیشاب مبارک فرمایا اس جگہ دے پتھراں دی اس خوشبو دا اے حال ہے، آپ دے جسم مبارک کی کوئی خوشبو کا اندازہ کر سکتے ہیں رسول اللہ کی زندگی۔ اسی تو آنو غلط پاسے نہیں لے جا رہے، غلط پاسے او لے جا رہے ہیں جڑے تو آڑے کو ووٹ بھی لے اے تو میں حضرت جی اے تے قیامت والے دن جدو ختم نبوت تے ڈاکے دی گل چلنی نا تے نال اے بھی تو وزن ہونا ہے نا کہ انہاں نو اس ڈاکے تک پہنچایا کس نے۔ اے تو اڑیاں او پرچیاں بھی تلنیاں جے پچھلیاں معافیاں چاہندے ہو نا اگلی پرچی صحیح دیو، ورنہ جس ظاہر جی جڑا پاور مم مشا ما ظالم لیکویہ، حضور نے فرمایا جڑا کسی ظالم نال چلیا تاکہ انہوں مضبوط کرے تے تساں انہاں نوں مضبوط کر کے انہاں ایمانہ تک پہنچایا نا جتھے انہاں نے پاور بنی کے نا حضور دی ختم نبوت تے ڈاکا ماریا۔ اور ڈاکا بھی تلنا ہے تے ڈاکے تک جویں پہنچن نا او پرچیاں بھی ترازو چ رکھیاں جانیاں، اس وقت کو ڈرو جس ویلے پتر تے پیو بھی جڑا ایک دوسرے دے کم نہیں آن گے، دھیاں تے ماواں بھی کم نہیں آن گیاں، یار یاراں دے کم نہیں آن گے، نس پین کے ویکھ کے اس دن کو ڈرو کہ تہاڈیاں پرچیاں انہاں ظالماں دے ترازو وچ تل جان کہ یا اللہ پرچیاں کمن، یا اللہ اینے پرچی پائی سی اینے پائی سی یہ تاں ظالم بنیا، اس دن پھر کچھ نہیں بننا۔ آج حضور دی دین نال کھڑے ہو او قضاواں کرو پچھلیاں نالے اللہ رسول کو معافیاں منگو، یا اللہ سی ظالماں نال چلیا سانو انہاں ظالماں نال نہیں اٹھانا، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندہ اپنے پیشوا نال اٹھایا جائے گا قیامت والے دن۔ انج تو نہیں نہ ہوئے گا بھئی سیاسی پیشوا اور ہوئے گا تے مذہبی پیشوا ہوئے گا، پیشوا وہی ہوگا جدی اقتدا کی جائے۔ آج اسی تانوں کہنے ہیں داتا علی حجویری نو ایک مقتدا بناؤ، بابے نو پیشوا بناؤ، سلطان الہند نو پیشوا بناؤ، مجدد الفسانی نو پیشوا بناؤ، امام بری نو پیشوا بناؤ، اعلیٰ حضرت بریلوی نو بناؤ، پیر میر علی شاہ نو بناؤ، اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نو بناؤ، 11ویں والے پیروں نو بناؤ، امام اعظم ابو حنیفہ نو بناؤ، خواجہ حسن بصری نو بناؤ، صحابہ تے اہل بیت دے غلام بن جاؤ، تاکہ قیامت والے دن جدو آواز لگے تے جدو لین انہاں دی چلے تے تسی تے میں بھی پیچھے خادم بن کے چل رہی ہو، یہ ہمارے امام جا رہے جناب۔